السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح مسلمان نماز اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے نکالنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور وہ حضرات اپنی زکوٰۃ غربا، محتاجین، مستحقین اور مدرسوں میں دیتے ہیں تاکہ مدرسے اسلامی قلعے ہیں اس کی حفاظت ہو۔ مگر ہماری نگاہوں سے ایک مصرف بالکل اوجھل ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان اس سے غافل ہے، اور وہ مصرف ہے وہ مسلمان بے قصور قیدی جو جیلوں میں بند ہے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، یا یہ کہ اس پر اس بات کا الزام ہے کہ انہیں کوئی گناہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حکومت نے اور محکمے نے اپنا کام کیا، وہ تو ملک کو افراتفری سے بچانے کے لیے جس پر بھی شبہ ہوگا اس پر کیس چلائیں گے، ان کا حق ہے اور وہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے قیدی کو اور ملزم کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے، حق دیا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے عدالت کے ذریعے، اور یہ بے گناہی کورٹ میں ثابت ہوتی ہے اور وکیل اس کے لیے جو ہے کہ کیس لڑتا ہے، تو اس کے اندر ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ حق ہمیں حکومت نے خود دیا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ اگر ملزم کے پاس اگر وکیل نہیں ہے تو حکومت خود اپنے وکلا دیتی ہے کہ یہ اپنی بے گناہی ثابت کرے، تو دونوں طرف سے اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بے قصور قیدی جیلوں میں ہوتے ہیں جو گنہگار نہیں ہوتے ہیں، شبے کی بنیاد پر پکڑے جاتے ہیں، ان کا کیس لڑنا یہ مستقل ایک بڑا خرچ ہوتا ہے۔ اب جو ملزم اور جو جیلوں میں بند افراد صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ تو اپنا کیس لڑ جاتے ہیں، لیکن جو حضرات جو احباب غریب ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں، اور ایسے بے حساب متعدد واقعات آپ کو مل جائیں گے، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو گھر کا کمانے والا فرد یہ جیل میں ہے، اس کا خرچہ الگ سے، وکالت کا اور کیس لڑنے کا خرچہ الگ سے، اور گھر کا خرچ یہ الگ سے، تو یہ بالکل ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے افراد کا تعاون کرے کورٹ کے ذریعے سے وکلا کا خرچ کر کے۔ اب اگر ہمارے استطاعت ہے، ہم خود یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں خود کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو جو تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں ہمیں ہماری زکوٰۃ کی رقم وہاں پہنچانا چاہیے، اور ان سے آپ کہیے کہ ہماری رقم جو ہے آپ اسی مد میں استعمال کریں، کسی اور جگہ استعمال نہ کریں۔ ہمارا یہی مصرف ہے کہ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہے، آپ ان کے وکالت کا خرچ ہم یہاں سے دے رہے ہیں، آپ اب وہ ہیلا کرنے کے بعد اپنا خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو پھر رقاب سے جو ہے تعبیر کیا ہے کہ گردنیں چھڑانے میں، تو اس کی فی الجملہ تفسیر یہ بھی ہے کہ جو مسلمان قیدی بے قصور جیلوں میں ہیں ان کے پیچھے خرچ کیا جائے کورٹ میں، تاکہ وہ وہاں سے بری ذمہ باہر آ جائے اور بے قصور ثابت ہو۔ اور جمعیت علماء ہند نے ایسے بے قصور مسلمانوں کو جو جیلوں میں بند تھے ان کا کیس لڑا اور وہ بے قصور ثابت بھی ہوئے ہیں۔ ایسے دسیوں مثالیں ہمارے معاشرے میں مل جائے گی، اور جمعیت علماء ہند اس میں بہتر کام کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے یہاں جو تنظیم کام کرتی ہو آپ اس کا تعاون لیں، یا آپ خود کرنا چاہیں تو خود کریں، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ جمعیت علماء ہند کے ذریعے اپنا یہ کام اچھی طرح کروا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔